سننے کی بات ہے علماء کی کہ بڑے پیر صاحب کا مقام پوچھ رہے ہو، ان کی خانقاہ میں لوگ جھاڑو مارتے مارتے ولی ہو گئے۔ جی حق ہے۔ کس نے لکھا بولو؟ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ ان کی خانقاہ میں لوگ جھاڑو مارتے مارتے ولی ہو گئے۔ ایک مولانا نا جس کا پیجامہ کچھ زیادہ اونچا ہوتا سمجھ گئے ہو گئے، تو اس نے کہا یار لو نہ نمازیں ہیں نہ روزے ہیں نہ قرآن ہے نہ علم ہے، ان مولویوں نے کیا کہہ دیا کہ جھاڑو مارتے مارتے ولی ہو گیا۔ جب مجھ تک بات آئی میں نے کہا مولانا بے وقوفی ہو کیا؟ ارے غوث پاک کی نظر تو وہ ہے چور پہ اگر نظر پڑے تو ولی بنا دیتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ چور ولی ہو جاتا ہے۔ چور سے تو جھاڑو مارنے والے کا مقام اونچا ہی ہے نا۔ جی جی اب ذرا سنو، ایک خادم جو بڑے پیر کی خانقاہ میں خدمت کرتے ہیں، بے شک جن کا نام شیخ احمد البارقی ہے، سیرت غوث پاک پڑھ لینا، میں نے نام بھی بتا دیا، مگر ان کی خدمت کیا تھی؟ ان کی خدمت یہ تھی، بڑے پیر نے ان کے ہاتھ میں لوٹا دے دیا اور کہا تم لوٹے سے لوگوں کا، میرے مہمانوں کا وضو بنوانا، جو بھی پانی کی ضرورت ہے اس سے دینا۔ تو اتنا پانی لوٹے ہی لیے گھومتے تھے، اصلی نام بھول گئے لوگ، ان کو لوٹے والے بابا کہنے لگے۔ کیا کہنے لگے بولو؟ اب ہر جگہ لوٹے والے بابا۔ ایک دن لوٹے والے بابا کے ذہن میں آئی بات، یار بڑے پیر کی بارگاہ وہ ہے، چور آتے ہیں تو ولی ہو جاتے ہیں، فقیر آتے ہیں تو بادشاہ ہو جاتے ہیں، اور میں اتنے دنوں سے رہ رہا ہوں، میں وہیں کا وہی ہوں، میرے سامنے نہ جانے کتنے لوگوں کی بگڑی بن گئی، یار بہت دن ہو گئے رہتے ہوئے، لاؤ تھوڑا سا میں بھی گھومی ہوں، مجھے تو کچھ ملا نہیں، چلو میں بھی ٹہل کے آتا ہوں۔ اب لوٹے والے بابا اس انتظار میں تھے کوئی نہ کوئی آئے ان کے ساتھ جاؤں۔ کچھ دنوں کے بعد دو اللہ والے آ گئے۔ کون آ گئے بولو؟ بڑے پیر نے ان کی پیشانی کو دیکھا اور کہا سنو، 4 دن کا تم سفر کرو، 4 دن گھومو، سیاح بن جاؤ، 4 دن کے سفر کے بعد میرے پاس آ گئے تو تمہیں دینی کام پہ لگا دوں گا۔ اب یہ لوٹے والے بابا سن رہے تھے، یہ چپکے سے پیچھے والے دروازے سے، او بچو، اے بچو، لے جاؤں گا پکڑ کر اور مدرسے میں رکھوں گا تمہیں سب کو، ورنہ چپ جاؤ۔ لوٹے والے بابا پیچھے والے دروازے سے آئے، بولے بزرگوں اللہ والو، لگ رہا 4 دن گھومنے جا رہے ہو؟ بولے ہاں۔ بولے مجھے بھی لے چلیو نا، میں بھی چلوں گا۔ لوٹے سے میں گھوم کے آتا ہوں تھوڑا۔ وہ بولے ہم تمہیں نہیں جانتے، ہم تمہیں کیسے لے جائیں؟ کہا لے چلیو، میں گھومنا چاہتا ہوں پھر آ جاؤں گا، بہت دل مجھے یہیں رہتے ہوئے ہو گئے۔ بولے ہم نہیں لے جائیں گے، مگر جب انہوں نے زیادہ کہا اے اللہ والو مجھے ضرور لے لینا، بولے ٹھیک ہے۔ اب یہ لوٹے والے بھی پیچھے ہو لیے، دوسرے دن کو جب نکلے چلتے چلے جا رہے، ایک رات ہو گئی، ایک دن ہو گیا، 24 گھنٹے کے بعد لوٹے والے بابا کو لگی بھوک۔ جب بھوک لگی تو یہ بولے سنو اللہ والو، تمہارا لیور خراب ہے کیا؟ بولے کیا مطلب؟ بولے 24 گھنٹے ہو گئے بھوک کے مارے ٹھکانا نہیں، میں تو بڑے پیر کی بارگاہ میں صبح میں ناشتہ اور 2 ٹائم کھانا کھاتا تھا، مجھ سے نہیں رکا جائے گا، کھانے کا انتظام کرو۔ ان دونوں اللہ والوں میں سے ایک نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، اے اللہ کھانے کا دسترخوان بھیج دے، تو کھانے سے بھرا ہوا دسترخوان آ گیا۔
جب کھانے سے دسترخوان بھرا ہوا آیا، ان تینوں نے کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کر لیا. پھر چل پڑے. ایک رات گزر گئی، ایک دن گزر گیا، 24 گھنٹے گزرے. پھر انہیں بھوک لگنے لگی. پھر یہ لوٹے والے بابا بولے او اللہ والو، بغیر کہے تم کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے کیا؟ تمہیں بھوک نہیں لگتی؟ کہا کھانے کا انتظام کرو. دوسرے اللہ والے نے دعا کی، پھر کھانا آ گیا. پھر انہوں نے کھانا کھا لیا، پھر چل پڑے. اب جب تیسرا دن آیا تو پھر یہی لوٹے والے کہنے لگے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلاؤ. تو وہ دونوں بولے سنو، پہلی مرتبہ انہوں نے دعا کی، دسترخوان آ گیا. پھر میں نے دعا کی، دسترخوان آ گیا. اب تمہارا نمبر ہے، تم دعا کرو گے. اب لوٹے والے بابا بولے یار میں تو پھنس گیا، یہ تو اللہ کے ولی ہے، انہوں نے تو پتہ نہیں کون سے ولی کا واسطہ دیا، ان کے صدقے سے کھانا آ گیا، اب میں کیا کروں؟ مگر لوٹے والے بابا چالاک بہت تھے. کہنے لگے ٹھیک ہے، میں تمہارے بیچ میں آ کر کے دعا کروں گا. ایک اللہ والے ادھر تھے اور ایک اللہ والے ادھر. مگر لوٹے والے بابا نے سوچا مجھے تو اس ولی کا نام بھی یاد نہیں ہے جنہوں نے ان کا واسطہ دیا تھا. اب لوٹے والے بابا بیچ میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعا کرنے لگے. کہنے لگے مولا میری لاج رکھ لینا، اے اللہ میری عزت بچا لینا. میرے مولا یہ جو بزرگ میری دینی طرف کھڑے ہیں، انہوں نے جس اللہ والے کا واسطہ دیا ہے انہی کے واسطے سے تو مجھے کھانا دے دے، کھانا عطا فرما دے. پھر دوبارہ اللہ سے کہا اے اللہ میری بائیں طرف جو اللہ والے کھڑے ہیں، انہوں نے سوچا کسی کے نام سے تو قبول ہوگی. کہا یہ جو کھڑے ہیں بائیں طرف، انہوں نے جس اللہ والے کا واسطہ دیا ہے انہی کے واسطے سے مجھے کھانا دے دے. جب اللہ والے اس لوٹے والے بابا نے دعا مانگی ہے تو 2 دسترخوان آ جاتے ہیں. جیسے ہی کھانے کے 2 دسترخوان آئے تو اب تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے. مگر وہ دونوں اللہ والے کہنے لگے بتاؤ، ہم نے دعا مانگی تو 1 دسترخوان آیا، انہوں نے دعا مانگی تو 1 دسترخوان آیا، مگر تم نے دعا مانگی تو 2 دسترخوان آئے ہیں. یہ بتاؤ تم نے کس کا وسیلہ دیا تھا؟ کون سے اللہ کے ولی کا واسطہ دیا تھا؟ کون سے اللہ کے ولی کے وسیلہ دے کر کے تم نے مانگا تھا؟ جب اتنا کہا تو لوٹے والے بابا پھر پھنس جاتے ہیں، ارے مجھے تو نام ہی یاد نہیں ہے. مگر پھر لوٹے والے بابا کہنے لگے بعد میں بتاؤں گا. یہ بتاؤ تم نے کس ولی کا واسطہ دیا تھا؟ تم نے کس کا نام لیا تھا؟ تو وہ دونوں ایک زبان ہو کر کے کہنے لگے سنو بابا، ہم نے تو کسی ولی کا، کون سے ولی کا نام لیا تھا وہ سنو. ہم نے بڑے پیر کا نام اس لیے نہیں لیا، ہم نے بڑے پیر کا واسطہ اس لیے نہیں دیا کیونکہ واسطہ بہت اعلیٰ تھا. ہم نے حسن و حسین کا واسطہ اس لیے نہیں دیا کیونکہ واسطہ بہت اونچا تھا. ہم نے حضرت علی کا واسطہ اس لیے نہیں دیا، صدیق اکبر کا واسطہ اس لیے نہیں دیا، فاروق اعظم کا واسطہ اس لیے نہیں دیا، عثمان غنی مولا علی کا واسطہ اس لیے نہیں دیا کیونکہ واسطہ بہت اونچا تھا. پھر تم نے کس کا واسطہ دیا؟ تو وہ دونوں کہنے لگے ہم نے اس اللہ والے کا واسطہ دیا ہے جو غوث پاک کی بارگاہ میں لوگوں کو لوٹے سے وضو بنوایا کرتے ہیں. ایک لوٹے والے بابا رہتے ہیں، ایک لوٹے والے میاں رہتے ہیں، ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں جن کو لوٹے والے بابا بولتے ہیں. ہم نے سوچا جب غوث پاک کی نظر اگر چور پہ پڑ جائے تو چور ولی ہو جاتا ہے. لوٹے والے بابا پہ صبح نظر پڑی ہوگی، دوپہر نظر پڑی ہوگی، شام نظر پڑی ہوگی تو لوٹے والے بابا کتنے بڑے ولی بن گئے ہوں گے. ہم نے انہی کا واسطہ دیا تھا تو ہمارے پاس کھانا آ جاتا ہے. اب تو لوٹے والے بابا چکر میں پڑ گئے، میرے علاوہ تو کوئی لوٹے والا بابا ہے ہی نہیں، ارے لوٹے والا تو میں ہوں. اب تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور چیخ کر کے کہتے ہیں اے میرے غوث مجھے پتا بھی نہیں چلا، مجھ پہ نظر کرم ڈالی مگر مجھے ولی بنا دیا. اے میرے غوث پاک کیا مجھے دکھانا تھا یہ؟ جب اتنا کہا تم یہ کیا کہہ رہے ہو تو وہ
لوٹے والے بابا بولے سناؤ تم نے لوٹے والے بابا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو لوٹے والے بابا بولو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں غوث پاک کی خانقاہ میں میرے علاوہ لوٹے والا بابا کوئی اور نہیں ہے۔ لو دیکھ لو تو دیکھ لو، مجھے پتا بھی نہیں تھا، مجھے اتنا بڑا ولی بنا دیا ہے۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، جو لوگ یہ کہتے ہیں ان سے کہو غوث پاک کی سیرت پڑھو، سیرت غوث پاک پڑھو، اس میں یہ واقعہ شیخ احمد البارقی کا ملتا یا نہیں ملتا ہے؟ ارے وہ کوئی کون تھے؟ ایک خدمت گزار تھے، جب ان پہ غوث کی نظر پڑی تو ان کو ولی بنا دیا۔ میرے غوث وہ تھے جن کے بارے میں بریلی کے امام بولے واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور غوث پاک نے اسی لیے توجہ ڈالی ہوگی کہ جاؤ۔ اب جب واپس آئے بڑے پیر بولے لوٹے والے بابا پتہ چل گیا تمہیں اپنا مقام۔ اللہ، اب بریلی کے امام بولے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سبحان اللہ، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ادب ہے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا۔